ایک خلیج کی خاموشی میں جہاں دریا کی لہریں تیز ہو رہی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی گونج پھیل رہی تھی، وہاں ایک نیا عہد شروع ہونے والا تھا۔ کسی بھی لمحے دشمن کے قدموں کی آواز سنائی دے سکتی تھی اور پھر بادلوں کے بیچ سے نکل کر ایک جدید جنگی کشتی نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ یہ کشتی صرف ایک جنگی آلہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا راز تھا جس کا علم صرف محدود لوگوں کو تھا۔ وہ کشتی جو دشمن کی تمام مواصلاتی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایران کی بحریہ نے اپنے سب سے عظیم حربے کو منظر عام پر لایا تھا، ذاکرس، ایک ایسا سگنلز انٹیلیجنس جہاز جو دشمن کی تمام راہوں کی چھان بین کر رہا تھا، ایک ایسا آلہ جو خطے میں ایران کی موجودگی کو مزید مستحکم کر رہا تھا۔ لیکن یہ محض ایک جنگی بحری جہاز نہیں تھا، یہ اس دنیا کے رازوں کو کھولنے کا آغاز تھا، ان رازوں کو جو کبھی نظروں سے اوجھل تھے۔ جہاں ایک طرف جنگ کی تباہی نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا، وہیں اس بحری جہاز کی موجودگی نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ کیا یہ بحری جہاز صرف دشمن کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار ہے یا پھر اس کا مقصد کچھ اور بھی تھا؟ وہ افسانوی جنگجو جو سایوں میں چھپے رہ کر دشمن پر نظر رکھتے تھے، آج پھر واپس آ چکے تھے۔ اس بار ان کی نظر صرف میدان جنگ پر نہیں بلکہ دشمن کی ہر چھپی ہوئی سرگرمی پر تھی۔ یعنی یہ بحری جہاز محض ایک آلہ نہیں، ایک علامت ہے۔ دہشت، حیرت اور اس کی طاقتور خصوصیات کی عکاسی کرتے ہوئے یہ نئے دور کے افسانوی کردار کی طرح سامنے آیا ہے، جسے کم تر سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کا تذکرہ کریں گے، لیکن غزہ کی تازہ صورتحال سے آپ کو آگہی دینا ہے کہ غزہ کی سرزمین پر ایک اور خونریز دن کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی فوج نے 62 فلسطینیوں کی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ حالانکہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی پیش رفت کی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں، اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان فلسطینی علاقے میں واقع رفح کراسنگ پہ قبضہ کر لیا، جو گزشتہ برس اکتوبر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ طے پایا، جس کے بعد امید کی گئی کہ جنگ کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کیا ہوا اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط کو تسلیم کر لیا اور قطری اور مصری ثالثوں کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ ان تمام پیش رفتوں کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی سے انکار کیا اور شہادتوں کی تعداد اس ایرا میں جب سے یہ معاہدے کی بات ہو رہی تھی 4000 تک پہنچ گئی۔ غزہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں اور فلسطینی عوام اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ اس وقت موجودہ صورتحال سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران بین الاقوامی برادری کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں جاری رہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے اور انکار نے امن کی امیدوں کو ماند کر دیا۔ غزہ کی جبالیہ بستی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں شدت اختیار کر چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ کے مکینوں کو فوری طور پر انخلاء کی ہدایات جاری کیں، جس سے علاقے میں بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ وارننگز میں کہا گیا کہ جبالیہ کے مکین فوری طور پر اپنے گھروں کو چھوڑیں اور محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ اقدام غزہ میں جاری کشیدگی اور فوجی کارروائیوں کے تناظر میں اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی شہریوں کو انخلاء کی وارننگز جاری کی، لیکن فوجی کارروائیوں کے دوران شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن ان وارننگز کے باوجود کئی شہریوں کو انخلاء میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ انخلاء کی وارننگز اور کارروائیوں کے باعث جبالیہ کے مکینوں میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں، لیکن وسائل کی کمی اور نقل مکانی کی مشکلات ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مختلف ممالک اور تنظیمیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتی رہیں۔ غزہ کی جبالیہ بستی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں اور شہریوں کی انخلاء کی وارننگز کے بعد علاقے میں انسانی بحران مزید گہرا ہو چکا ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی امدادی تنظیمیں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، لیکن وسائل کی کمی اور نقل مکانی کی مشکلات امدادی کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ غزہ کی سرزمین پر ایک اور المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی گولہ باری نے شمالی غزہ کے انڈونیشیا اسپتال کی بجلی منقطع کر دی، جس سے اسپتال میں موجود مریضوں اور زخمیوں کی حالت مزید تشویشناک ہو گئی۔ مقامی طبی عملے کے مطابق اسرائیلی فوج نے
جبالیہ مہاجر کیمپ میں اپنی کارروائیوں کے دوران ایک سکول کے اوپر حملہ کیا جس سے عمارت میں آگ لگ گئی اور یہ آگ انڈونیشیا اسپتال کے جنریٹرز تک پہنچی، جس کے نتیجے میں اسپتال کی بجلی منقطع ہوئی اور اس صورتحال نے اسپتال میں موجود مریضوں کی زندگیوں کو مزید خطرے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے دیگر اسپتالوں کو بھی خالی کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن طبی عملے نے انکار کرتے ہوئے اسپتالوں میں موجود رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے اسپتالوں کے قریب آگ لگانے کی کارروائیاں کی جس سے اسپتالوں کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ان حالات میں انڈونیشیا اسپتال میں بجلی کی بندش نے طبی عملے کے لیے مریضوں کی دیکھ بھال میں مزید مشکلات پیدا کر دیں۔ اسپتال میں موجود زخمیوں اور مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث طبی سہولیات کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا۔ مختلف ممالک اور تنظیمیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتی رہیں، لیکن جو سارا زور ہے وہ اسرائیل غزہ کے اوپر صرف کرنے کا اس وقت تہیا کر چکا ہے۔ غزہ کی سرزمین پر ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جب جنگی طیارے F-16 آئے۔ اسرائیلی فوج نے جنگی طیارے F-16 کے ذریعے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، جس سے بے گناہ 62 شہریوں کی شہادتیں ہوئیں، فلسطینیوں کی جانیں گئیں۔ حالانکہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی پیش رفت کی خبریں منظر عام پہ تھیں۔ غزہ اور مصر کے درمیان فلسطینی علاقے میں واقع رفح کراسنگ پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد بھی صورتحال جو ہے مزید سنگین ہے۔ اسرائیل جنگ بندی سے انکار کر چکا ہے اور فلسطین کی اس وقت گلیاں آہو بکا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے شام کے اندر بھی 3300 ہتھیار ضبط کیے ہیں۔ اپنی فوجی اڈوں، ہیلی کاپٹرز اور بحری جہازوں پر جو اس وقت تمام تر ضروریات کے مطابق فعال ہیں، اس کا تمام تر استعمال اسرائیل نے شام میں کیا ہے، جس کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے شام میں موجود عسکری اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیل نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ وہ شام پر مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں اور میزائل بنانے والے مبینہ اہداف پر فضائی حملے کر رہا ہے، لیکن کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی یا ان کے استعمال کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کر رہا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے حالیہ ایک بیان میں کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران شام کے مختلف علاقوں میں متعدد فوجی اور عسکریت پسند اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے شام اور لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے ہتھیاروں کے سمگلنگ کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا۔ اس حملے سے ایک دن پہلے لبنانی فوج نے اسرائیل پر لبنان کی خود مختاری پر حملے کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی بھی کی اور حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت سے 30 کلومیٹر دور البترون میں چھاپہ مار کارروائی کی اور اس کارروائی میں ایک شخص کو حراست میں لیا۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلح عسکری فورسز کا کیا کردار ہوگا؟ ایران اسرائیل کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اس کے بدلے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل نے شام میں ایرانی جاسوس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور اسرائیلی فوج کی انفینٹری بریگیڈ کے ٹینک جو ہیں وہ 7 دسمبر 2023 کو شام کی سرحد کے قریب مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے بمباری کر رہے تھے۔ روس نے غزہ میں جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے پر محتاط امید کا اظہار کیا اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں محتاط امید رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ، قطر اور مصر کے اعلیٰ حکام نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر پیش رفت کی اطلاع دی۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے باقی ماندہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ، قطر اور مصر کی کوششوں کے ساتھ روس اور چین بھی اس معاہدے کی حمایت کر رہے تھے، لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کی تفصیلات حتمی نہ ہو سکیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی توقعات کے باوجود علاقے میں تشویش کی لہر برقرار رہی۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن ہیرس ایڈے نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی بعد کی صورتحال پہ توجہ دینے کی ضرورت پہ زور دیا۔ اس نے کہا کہ جنگ بندی صرف آغاز ہے، غزہ کی بحالی کے لیے مضبوط اور متحد فلسطینی حکومت کی ضرورت ہے تاکہ طویل المدتی مسائل حل ہو سکیں۔ اس سے پہلے فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے غزہ میں جنگ کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے انتظامی کردار پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ واحد جائز حکمران ہونی چاہیے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط کو تسلیم کرنے اور قطری اور مصری ثالثوں کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کرنے کا بھی ذکر کیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اسی
دوران کہ اس نے غزہ کے خان یونس اور دیر البلاء علاقوں میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنایا، اور فلسطینی ذرائع کے مطابق ان کارروائیوں میں کم از کم 25 افراد کی شہادت ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حماس کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں کی، جن میں سرنگوں، راکٹ لانچنگ سائٹس اور مشاہداتی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ شہر کے شمال میں اور خان یونس میں بھی بہت سی ایریاز کو نشانہ بنایا۔ یہ تازہ حملے اور شہادتیں ایک ایسے وقت پہ ہوئیں کہ جب امریکہ اور جرمنی سمیت متعدد ممالک جو ہیں حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکے ہیں، جبکہ حماس اور اسلامک جہاد نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے لوگ غزہ بھر میں اسرائیلی فورسز کے خلاف مارٹر گولوں کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اینٹی ٹینک راکٹ بھی داغے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی فوج کو جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پہ شدید حملے کیے، اور اس دوران حزب اللہ کو مزید جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی باتیں ہوئیں اور 5 افراد کی شہادت کی باتیں ہوئیں، جبکہ اس پورے عمل میں جو ایک طرف کا منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ 15 جنوری 2025 کو مغربی کنارے کے شہر دیر قادس کے قریب ایک کار ریمپنگ حملے میں ایک اسرائیلی فوجی معمولی زخمی ہوا تھا، اور فلسطینی جو حملہ آور تھا اس نے فوجیوں کی طرف گاڑی تیز رفتاری سے بڑھائی، جس پر فوجیوں نے جوابی فائرنگ کی اور حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ جب مغربی کنارے میں تشویشناک حد تک تشدد میں اضافہ ہوا تو 6 جنوری 2025 کو فلسطینی گاؤں الفندق کے قریب ایک بس اور دیگر گاڑیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 اسرائیلی مارے گئے، 7 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی، لیکن حماس نے اس کی تعریف ضرور کی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے حملے کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے اور سزا دینے کا عہد کر لیا، اور بیزلیل سماٹرچ کے ساتھ مل کے انہوں نے ساری جو حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہو پائے گی حماس کے اس معاہدے کی؟ حماس کے مطابق 33 یرغمالیوں کو رہا کرے گی اور اسرائیلی سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ کے شہری علاقوں سے پیچھے ہٹ جائے گی اور انسانی امداد کی فراہمی میں اضافہ ہوگا، اور اس معاہدے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ حماس یرغمالیوں کو رہا کرے، اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ کے شہری علاقوں سے انخلا کرے، انسانی امداد کی جو فراہمی ہے وہ تیز ہو۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو ہو اور طویل المدتی امن کے لیے مذاکرات ہوں۔ حماس نے اس معاہدے کے مسودے کو منظور کر لیا، لیکن اسرائیل کی کابینہ کی منظوری ابھی باقی ہے۔ اگر یہ معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہوتا ہے تو یہ 15 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا، اور حماس نے گزشتہ 40 سالوں میں اپنی حکمت عملی کو مسلسل نظر انداز کیے جانے پر استوار کیا، اور یہ توقع کرتی ہے کہ اس بار بھی اسے جو ہے وہ کہیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب اسرائیل کے اندر باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کی قیادت نے اسرائیل کی توجہ کو یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر مرکوز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نیٹ ورک کو دوبارہ منظم کیا ہے، نئے لوگوں کو بھرتی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے، لیکن حماس کی مسلسل مزاحمت اور اس کی تنظیم نو کے اقدامات اسرائیل کے لیے مسلسل چیلنج بن رہے ہیں۔ اب اسرائیل کے اپنے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ حماس نے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے دوران شہری علاقوں میں موجود رہ کر اپنی موجودگی کو برقرار رکھا، جس سے اسرائیل کی کوششیں مزید پیچیدہ ہوئیں۔ اس کے علاوہ حماس نے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے دوران شہری علاقوں میں موجود رہ کر اپنی موجودگی کو برقرار رکھا، جس سے اسرائیل کی کوششیں جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ حماس نے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے دوران جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کر لی ہے، اور اسی توجہ کو ایسی صورتحال میں جس طرح اسرائیل میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اسرائیل کے لیے مزید پیچیدگیوں کو جنم دے گا۔ اب اس میں اسرائیل کے اپنے لوگ یا اپنے تجزیہ کار جو آراء دے رہے ہیں اس کا کتنا امپیکٹ بنے گا۔ دوسری طرف ایک اور بڑی مزے کی بات سامنے آئی ہے، ایک بحری جہاز، ایک کشتی زاگرس، اس کا انکشاف ہوا ہے جو ایران کی ہے، جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور دشمن کی مواصلاتی سرگرمیوں کی نگرانی اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بحری جہاز کا مقصد خطے میں ایران کی بحری موجودگی کو مستحکم کرنا اور آبی راہوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اس بحری جہاز کی تفصیلات کے مطابق یہ مقامی طور پہ ایرانی ایکسپرٹس نے تیار کیا، جو ایران کی دفاعی صنعت کو، اس کی خود انحصاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور زاگرس کشتی کی لاگت کے بارے میں کوئی رسمی معلومات دستیاب نہیں ہے، کیونکہ دفاعی منصوبوں کی لاگت ایران کی طرف سے عموماً خفیہ رکھی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں
سگنلز انٹیلیجنس کشتیوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن زاگرس کی مقامی تیاری اور خطے کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن جو ہے وہ اسے منفرد بناتا ہے۔ اب اس کو لے کے اسرائیل کو اب یہ ہے کہ اگر آبی گزرگاہوں پہ جہاں پہ یمنی حوثی اس وقت قابض ہیں، وہاں پہ ایران کی موجودگی اگر اس حد تک مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ اس کے نیٹ ورکس کو یا اس کے حامیوں کو کس حد تک مضبوط کرے گی۔ یہ ایک ان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے کہ اس پورے منظرنامے میں سے کیا نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔